بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ آج میں ان کا ایک واقعہ اونٹوں کی تقسیم کا فیصلہ پیش کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دربار خلافت میں 3 آدمی 17 اونٹ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے کہا، حضرت علی شیر خدا، اے امیر المومنین، یہ 17 ہمارے مشترکہ منافع کے اونٹ ہیں۔ ان میں سے ایک کے حصے میں نصف آتے ہیں، ان میں سے تیسرا حصہ دوسرے شخص کا ہے اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں ان 17 اونٹوں کو اس طرح تقسیم کریں کہ تو نہ ان میں کسی اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ کسی اونٹ کو فروخت کر کے اس کی رقم کو تقسیم کیا جائے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس مقدمہ کو سنا اور پھر اپنے غلام کمبر سے کہا، کمبر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے غلام سے کہا، اپنا ایک اونٹ بھی اسی قطار میں لا کر کھڑا کر دو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ پس حضرت علی نے پہلے شخص کو حکم دیا کہ ان میں سے 9 اونٹ علیحدہ کر لے، تو اس نے اپنا نصف حصہ 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ اب حضرت علی نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا تیسرا حصہ لے لے، تو اونٹ باقی بچے تھے 9، ان میں سے 6 اونٹ اس نے حاصل کر لیے، اس طرح 3 باقی رہ گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے تیسرے شخص کو حکم دیا کہ ان میں سے اپنا 9واں حصہ حاصل کر لے، پس وہ اس میں سے 2 اونٹ لے گیا اور جو ایک بچ گیا اس کو آپ کے حکم سے کمبر نے الگ کر لیا۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو کر واپس پلٹ گئے اور اسی قسم کے بہت سے فیصلے آپ نے کیے۔ آپ ایک بہت ماہر جج کی حیثیت رکھتے تھے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ حضرت علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، تو سچ ہے کہ وہ امت مصطفیٰ میں انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جو عقل، ذہن اور معرفت کے مطابق تھے۔ بلا شبہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی و خلیفہ تھے۔